بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ صرف میلاد منانے، چراغاں یا درود پاک پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ مہینہ جسمانی، روحانی اور گھریلو برکتیں سمیٹنے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ افسوس، بہت سے لوگ اس مہینے کو محض رسموں اور رسومات کا مہینہ سمجھ کر گزار دیتے ہیں، مگر انہیں یہ خبر نہیں کہ اگر اس مہینے میں صرف 5 خاص چیزوں کا صدقہ نہ دیا جائے تو پھر نہ صرف پورا سال بیماری، بے برکتی، بے سکونی اور ذہنی انتشار کا شکار بن سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات رزق، صحت اور سکون ایسے چھن جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ لوگوں کی اکثریت شکایت کرتی ہے کہ گھر میں خیر و برکت نہیں، بچوں کی صحت کمزور ہو گئی ہے، دل اداس اور بے چین ہے، عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا، روزی آتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاید ہم نے ربیع الاول میں وہ قدرتی نعمتیں، وہ برکت والے پھل اور وہ سبزیاں لوگوں میں بانٹنا ترک کر دی ہیں جو ہمارے نبی کے زمانے سے سنت رہی ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ سال بھر بیماری آپ کے پیچھے نہ پڑے؟ کیا آپ گوارا کریں گی کہ پورا سال گھر میں جھگڑے، بیماریاں اور بے سکونی آپ کا پیچھا کرے؟ اگر نہیں تو پھر کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں ان 5 چیزوں کو اپنے صدقے میں شامل نہ کیا تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی برکت کو دفن کر دیا ہو۔ پھر چاہے کتنے ہی طبیب، کتنے ہی تعویذ، کتنی ہی دعائیں کیوں نہ کر لو، جب اصل چیز چھوڑ دی جائے گی تو نفع کیسے آئے گا؟ اس مہینے کی اہمیت کو نظر انداز کرنا اپنے نصیب پر خود ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور وہ ظلم ایسا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی روح تک کو بے سکون کر دیتا ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، ابھی بھی وقت ہے، خود کو بچا لو، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسے راز بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنے ہی نہ ہوں، جنہیں جان کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، دل جھک جائے گا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مہینہ صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس نے کائنات کی تقدیر بدل دی، جس مہینے نے صحرا کو سجدوں کی خوشبو سے مہکا دیا، جس مہینے نے آسمانوں کی خاموشی کو یا رسول اللہ کی صداؤں سے توڑ دیا اور زمین و آسمان پر رحمتوں کی بارش برسی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ایک لمحے نے پچھلی تمام صدیوں کو شرمندہ کر دیا، کیونکہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک ایسا نور اترا جس نے ظلمت کو چیر کر دنیا کو علم، عدل اور رحم کا راستہ دکھایا۔ جی ہاں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے کریم نبی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ اس مہینے میں وہ نبی اس دنیا میں تشریف لائے جن کے آتے ہی غریبوں کو سہارا ملا، یتیموں کو محبت ملی، مظلوموں کو انصاف ملا اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو روشنی نصیب ہوئی۔ وہ نبی جن کے قدموں نے مٹی کو بھی مقدس بنا دیا، جن کی مسکراہٹ نے امت کے دکھ درد کو تسلی دے دی، جن کی دعا نے امت کی بخشش کی راہیں کھول دی۔ وہ نبی جن کا نام آتے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، جن کا ذکر دلوں کو جلا بخشتا ہے، اور جن کی ذات ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی۔ میرے کریم نبی کا فرمان ہے، جس نے میری ولادت کے دن خوشی منائی اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت میرے ذمے ہے۔ اب خود سوچو، وہ دن جسے خود نبی رحمت نے خوشی منانے کا ذریعہ قرار دیا ہو، وہ مہینہ کتنا بابرکت ہوگا۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ تو مہینوں کا تاج ہے۔ یہ ان ایام میں سے ہے جن میں دلوں پر حق کی مہر لگتی ہے، جن راتوں میں آسمان سے فرشتے سلام لے کر
اترتے ہیں، جن دنوں میں ذکر محمد سے گھروں میں روشنی، رزق میں برکت، دلوں میں سکون اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو صرف عبادت سے نہیں بلکہ محبت سے بھی برکت دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی کی سیرت کو اپنانے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم صرف سیرت کے قصے نہ سنیں بلکہ اپنے عمل سے بھی انہیں زندہ کریں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مکہ کے اندر سجدہ کرنے والے سچے دل پیدا ہوئے، جس میں کفر کے اندھیروں میں توحید کی شمع روشن ہوئی، جس مہینے نے ہر یتیم کو سہارا دیا، ہر مظلوم کو آواز دی اور ہر بے نوا کو امید دی۔ آج اگر ہم اس مہینے کو صرف جلوسوں اور نعتوں تک محدود رکھیں گے تو ہم اس مہینے کی اصل روح کو کھو بیٹھیں گے۔ ربیع الاول ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم اپنے نبی سے محبت صرف زبان سے کرتے ہیں یا عمل سے بھی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں نبی کی سنت آج بھی زندہ ہے؟ کیا ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے غیبت سے توبہ کر لی ہے؟ کیا ہم نے نمازیں وقت پر شروع کر لی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دل کو نرم کیا؟ یہ مہینہ ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے۔ یہ مہینہ صرف خوشی کا نہیں بلکہ عملی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، ربیع الاول کے ان مبارک ایام میں ہمیں اپنے گھر، اپنی زندگی اور اپنے دل کو نبی کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نرمی، رحم، سچائی، عدل اور قربانی کو شامل کریں۔ آپس کی لڑائی، میاں بیوی کے جھگڑے، بہن بھائیوں کی دوریاں، ساس بہو کے فتنوں کو ختم کریں۔ ربیع الاول ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے، دلوں کو صاف کرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب میں سے بہترین ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ربیع الاول ہمارے لیے ایک انقلاب بن کر آنا چاہیے، ایک ایسا انقلاب جو ہمارے عمل، ہماری زبان، ہمارے دل اور نیت کو بدل کر چلا جائے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، یہ ہو گئی ربیع الاول کی اہمیت۔ اب ہم وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں ان 5 چیزوں میں سے جن کا صدقہ دینا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کے بارے میں جسے ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں صدقے کے طور پر دینا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ صدقہ نہ دیا جائے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بیماریاں تمہیں آگ گھیریں گی، کمزوریاں جسم سے چمٹ جائیں گی اور نعمتوں کے باوجود برکت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دل بے سکون رہے گا اور زندگی سے خوشیوں کی بہاریں رخصت ہو جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، صدقہ تو دینا ویسے ہی بہت ثواب کا کام ہے۔ ایک بار صدقہ دینے سے انسان 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو سوچو ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ دینے کی کیا ہی فضیلت ہوگی۔ اور یہ پہلی چیز ہے کھجور۔ جی ہاں، وہی کھجور جو نبیوں کی خوراک رہی، جس سے روزے افطار کیے گئے، جسے جنت کا پھل کہا گیا، جسے میرے کریم نبی نے اپنی سنت بنایا، جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اگر بیمار کھائے تو شفا پا جائے، اگر کمزور کھائے تو اسے طاقت مل جائے، اگر غریب کھائے تو دل امیر ہو جائے، اور اگر مومن کھائے تو دل نور سے بھر جائے۔ میرے کریم نبی کا فرمان ہے، جو شخص روزانہ 7 عجوہ کھجوریں صبح کے وقت کھائے، اب کسی کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ نے صدقہ دینا ہے، تو فرمایا جو شخص صبح سویرے اٹھ کر 7 کھجوریں کھائے، اس دن اسے زہر اور جادو نقصان نہیں دے سکتے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی بشارت ہے؟ ایک چھوٹا سا پھل اور اتنا بڑا تحفظ۔ یہ وہی کھجور ہے جس پر میرے کریم نبی نے بھروسہ کیا، جس سے ہمارے نبی نے روزے افطار کیے، جسے صحابہ کرام نے اپنی خوراک کا حصہ بنایا، اور جس پر دنیا کے ہر درویش، ہر عارف اور ہر اللہ والے نے اعتماد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ کھجور میں 70 بیماریوں کا علاج ہے اور یہ مومن کی غذا ہے۔ سوچئے
کہ یہ جو کھجور ہے اس کے جب اتنے زیادہ فائدے ہیں تو جب آپ اسے صدقے کے طور پر کسی کو دیں گے تو سوچو اس کا کیا ہی عالم ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے والا وہی ہو سکتا ہے جس نے روحانی غذا کو دنیاوی فیشن سے زیادہ قیمتی جانا ہو۔ لیکن آج افسوس ہم نے اس مبارک پھل کو صرف رمضان کا مہمان بنا دیا ہے۔ ہم نے اسے سنت نہیں سمجھا، بس ایک میٹھا لذیذ پھل جانا۔ ہم مہنگے مہنگے بسکٹ، فاسٹ فوڈ اور کیمیکل سے بھرے مشروبات تو لاکھوں ان پر لٹا دیتے ہیں، مگر کھجور کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم بیمار پڑتے ہیں، جب دل میں سکون نہیں رہتا، جب جسمانی توانائی جواب دینے لگتی ہے تو دوا خانوں کے چکر کاٹتے ہیں، جبکہ شفا تو اسی کھجور میں تھی جسے ہم نے نظر انداز کر دیا۔ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم سنت کو فیشن سمجھ کر چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے ان غذاؤں کو کمتر سمجھ لیا ہے جن پر میرے کریم نبی نے اپنی زندگی گزاری۔ آج کی نسل کہتی ہے کھجور صرف دادا نانی کھاتے ہیں، یہ پرانے وقت کی چیز ہے، ہمیں انرجی ڈرنک چاہیے، پروٹین بارز چاہیے۔ ارے نادانو، وہ نبی جس کی ایک مسکراہٹ سے اندھیری راتیں روشن ہو جاتی تھیں، وہ اگر کسی چیز کو زندگی کا حصہ بنائیں تو تم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی صحت، اپنی روح اور اپنی برکتوں کی فکر نہیں ہے؟ یاد رکھو، ربیع الاول کا مہینہ صرف جشن کا نہیں بلکہ سنتوں کو اپنانے کا مہینہ ہے، اور کھجور اس مہینے کی پہلی ضروری غذا ہے جسے اگر اپنا لیا تو سارا سال جسمانی، روحانی اور معاشی برکتیں تمہارا پیچھا کرتی رہیں گی، اور اگر چھوڑ دیا تو تم سارا سال پچھتاوے کے تھپڑ کھاتے رہو گے، کیونکہ تم نے خود رحمت کے دروازے پر تالا لگا دیا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی سچائی پر مبنی حیرت کن ایک حکایت سناتی ہوں جسے سن کر شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں اور دل بھی کانپ جائے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ایک کچا سا گاؤں تھا، بارش کے بعد کی تازگی نے ہر چیز کو دھو دیا تھا۔ پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ بل کھاتا ہوا ایک درویش کی جھونپڑی کی طرف جا رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پہاڑ کے اوپر سے جھانک رہی تھی، پرندے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے فضا کو مہکا رہے تھے، سبزہ ہر طرف یوں لہرا رہا تھا جیسے فطرت خود سجدے میں ہو، اور ہوا میں ایک روحانی سی خوشبو تیر رہی تھی۔ تبھی ایک نوجوان جس کے کپڑے بوسیدہ تھے، آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر بھوک کی پرچھائیاں تھیں، اس جھونپڑی کی طرف آیا۔ جھونپڑی میں ایک نورانی چہرے والا اللہ والا بیٹھا تھا جس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کیے ذکر میں مشغول تھا، جیسے کائنات سے ماور ہو۔ نوجوان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بابا جی میں بیمار ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں، میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ نماز کے لیے کھڑا ہو سکوں، میرے ماں باپ نہیں، دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں، لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ نحوست ہے، میں ہر در پر گیا، کوئی دوا کام نہیں آئی، کوئی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ درویش نے آنکھیں کھولیں، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرمایا، بیٹا تم نے جسم کی دوا تو بہت ڈھونڈی مگر روح کی دوا کو نظر انداز کر دیا۔ آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے میں اللہ نے دنیا کو وہ تحفہ دیا جس کے صدقے میں بیمار شفا پاتے ہیں، اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں اور بھوکے سیر ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس نے اس مہینے میں خالص نیت کے ساتھ صدقہ کیا یا سنت کے مطابق کھانے پینے کا اہتمام کیا، اللہ اس کے جسم کو بیماری سے پاک کر دیتا ہے۔ بیٹا اب یہاں سے تو گھر جا کر تھوڑا سا شہد، کھجور اور کلونجی لے آ، یہ میرے نبی کی پسندیدہ غذائیں ہیں۔ اس مہینے میں ان کا استعمال نہ صرف جسم کو طاقت دیتا ہے بلکہ روح کو بھی زندگی بخشتا ہے۔ نوجوان وہ چیزیں استعمال کرنے لگا، نیت ٹھیک کی، ذکر شروع کیا اور چند دنوں میں ایسا بدلا کہ پورا گاؤں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چہرے پر نور، جسم میں طاقت، زبان پر حکمت اور دل میں سکون۔ وہی لوگ جو اسے منحوس کہتے تھے اب اس سے دعائیں کروانے آ رہے تھے۔ تو پیاری بہنوں، سبق یہ ہے کہ کبھی کبھار جسمانی کمزوری کا علاج دوا سے نہیں، روحانی سنت اور سمجھ کے عمل سے ہوتا ہے۔ اور ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں اگر ہم نبی کی سنت کے مطابق غذائیں استعمال کریں تو صرف بیماری نہیں، قسمت تک بدل جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں خرید
خرید نہیں سکتے، لہٰذا آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہو، کوئی وہ انسان جس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو پھر آپ نے خود بھی کھانی ہے اور صدقے کے طور پر ان کو بھی ضرور دینی ہے۔ افسوس کہ آج ہم مغربی نظام غذا کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ نبی کی غذا کو پرانی باتیں سمجھ کر بھول چکے ہیں۔ یہی ہمارے زوال کی اصل وجہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں جس کا صدقہ کرنا صرف سنت نہیں بلکہ عقل والوں کے لیے نعمت سے کم نہیں، یہ وہ چیز ہے جسے عرب کے ریگزاروں میں صحابہ کرام بھی ہر اہم موقع پر استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر پرانے دور کے بزرگوں کی روزمرہ کی زندگی میں ایسے ہوتا تھا جیسے پانی کا ہونا ضروری ہے، اور آج کے دور کے انسانوں نے اسے یا تو فیشن کی بھینٹ چڑھا دیا یا پھر مغربی طب کی روایات میں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور یہ چیز ہے کلونجی۔ جی ہاں، وہی سیاہ دانہ جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا کلونجی موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ الفاظ سن کر اگر کسی کی روح نہ کانپے تو وہ شخص شاید صحت کی نعمت کو کبھی سمجھا ہی نہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، کلونجی کوئی عام دانہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک سچا خزانہ ہے۔ کسی کے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے لوگوں کو صدقے کے طور پر ضرور دیا کریں۔ ہمارے کریم نبی اسے خود استعمال کیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی اور امت کو قیامت تک کے لیے ایک لازوال علاج دے دیا۔ مگر افسوس آج کے معاشرے میں جب کسی کو سر درد ہو، پیٹ کی گیس ہو یا اعصابی کمزوری ہو تو فوراً کیمیکل سے بھرے کیپسول کھائے جاتے ہیں، مگر جب کلونجی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ایک پرانی سی چیز ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو چیز نبی کے گھر میں روزانہ استعمال ہوتی تھی آج وہ ہماری دادیوں کے صندوق تک محدود ہو گئی۔ کیا ہم واقعی اتنے لا علم ہو گئے کہ سنت کو فراموش کر کے سائنس کے دھوکے میں آ گئے؟ اور اگر آپ اسے ربیع الاول کے مہینے میں شروع کر دیں اور دوسروں کو صدقہ دینے لگ جائیں، یعنی اس مہینے میں نیت کر لیں کہ میں اپنی طرز زندگی کو سنت کے مطابق بدلوں گی، تو یقین کریں آپ کی زندگی سے بیماریاں، کمزوریاں، عجیب الجھنیں ایسے غائب ہوں گی جیسے سورج کے آگے اندھیرے کی مجال نہیں ہوتی۔ کلونجی کو گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے، شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے یا پھر سادہ چبانے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ نہ صرف جسم کو توانائی دیتے ہیں بلکہ روح کو بھی تازگی عطا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کلونجی وہ چیز ہے جو نہ صرف جسم کا میل اتارتی ہے بلکہ روح کی الجھنیں بھی کم کرتی ہے، مگر آج کے دور کا انسان یہی کہتا ہے کہ کلونجی سے کیا فرق پڑے گا، اور یہی جملہ اس کی بربادی کی پہلی اینٹ بن جاتا ہے۔ تو اے میری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا جسم صحت مند ہو، تمہارا ذہن تیز تر ہو، تمہارے چہرے پر نور ہو اور تمہاری زندگی سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے تو ربیع الاول کے اس مہینے میں کلونجی کو اپنی زندگی میں داخل کر لو۔ یہ وہ عمل ہے جس پر صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یاد رکھو جو سنت کے قریب آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں تیسری وہ کون سی چیز ہے جس کا صدقہ دینا نہایت ضروری ہے، اور وہ ہے شہد۔ شہد جسے تم صرف میٹھا سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہو، در حقیقت زمین پر اتارا گیا یہ وہ آسمانی نسخہ ہے جو نہ صرف تمہارے جسم کو شفا دیتا ہے بلکہ تمہاری روح کو بھی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر واضح انداز میں کیا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے، یعنی شہد دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، عبادت کا ذریعہ بھی ہے اور نیکی کا سبب بھی جب یہ صدقے کے طور پر دیا جائے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں میرے کریم نبی تشریف لائے اور ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں میرے کریم نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور نبی کی سنت پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ میرے کریم نبی کو شہد بے حد پسند تھا اور وہ اسے نہار منہ استعمال کیا کرتے تھے۔ شہد صرف جسمانی صحت نہیں دیتا بلکہ یہ دل کی سختی کو بھی نرم کر دیتا ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے
جگر کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو سکون دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر دل کی دھڑکن کو منظم کرتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سائنس آج اس بات کو مان چکی ہے کہ شہد میں اینٹی آکسیڈنٹس، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل اور اینٹی انفلامیٹری خصوصیات موجود ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا مکمل نیچرل فارمولہ ہے جسے اللہ نے شہد کی مکھی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ صرف ایک چمچ شہد تمہارے جسم کو وہ توانائی دیتا ہے جو کسی پورے کھانے سے بھی نہیں ملتی۔ اگر شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پیا جائے تو یہ تمہارے جسم سے تمام زہریلے مادوں کو باہر نکال دیتا ہے، تمہارے وزن کو توازن میں رکھتا ہے، تمہارے چہرے کو نکھارتا ہے، تمہاری ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور تمہارے اندر ایک روحانی تازگی پیدا کرتا ہے۔ شہد وہ واحد چیز ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی، ہزاروں سال پرانا شہد بھی محفوظ رہتا ہے، اور یہی اس کی روحانی طاقت کا ثبوت ہے کہ جس چیز کو وقت ختم نہیں کر سکتا وہ چیز تمہیں کیسے ختم ہونے دے گی۔ اس مہینے میں شہد کو اپنے صدقے کا حصہ بنا لو، کیونکہ میرے کریم نبی کی سیرت کا پیغام یہی ہے کہ جسم کو پاک کرو، دل کو صاف کرو اور صدقے کو اپنا معمول بنا لو۔ تو میری پیاری بہنوں، اس ربیع الاول میں شہد کو صرف ایک میٹھا مادہ نہیں سمجھنا، بلکہ اسے اپنی روح کی غذا سمجھنا ہے اور دوسروں کو دے کر اپنے دل کو سکون دینا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی چیز کے بارے میں، اور وہ چوتھی چیز ہے آب زمزم، دنیا کا سب سے پاکیزہ، بابرکت اور مقدس ترین پانی جو نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ روح کو بھی تازگی عطا کرتا ہے۔ آب زمزم وہ پانی ہے جس کے ایک ایک قطرے میں شفا ہے، سکون، روشنی اور رب کی خاص رحمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو صدیوں پہلے میرے کریم نبی کے قدموں کی سرزمین مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت ہاجرہ کی تڑپ اور حضرت اسماعیل کی پیاس کے جواب میں اللہ نے زمین کے سینے میں جاری فرمایا اور قیامت تک جاری رکھا۔ پیاری بہنوں، آب زمزم صرف پانی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک الہی معجزہ ہے جسے اگر کوئی دل سے پیے اور نیت کرے تو وہ نیت پوری ہوتی ہے، وہ مقصد آسان ہو جاتا ہے اور وہ دعا عرش تک جا پہنچتی ہے۔ آج کے اس گناہوں سے آلودہ معاشرے میں جہاں روحانی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جہاں دل سکون کو ترس رہے ہیں اور جہاں چہرے بے نور ہوتے جا رہے ہیں، وہاں آب زمزم ایک ایسا نور ہے جسے اگر مسلسل باادب اور بسم اللہ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انسان کی پوری زندگی ایک بار جنت بن جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، اس مقصد کے لیے ہی استعمال ہوگا جو مقصد ذہن میں، یعنی اگر آپ اسے شفا کے لیے پیے تو شفا ملے گی، اگر علم کے لیے پیو تو علم ملے گا، اگر رزق کے لیے پی لو تو پھر رزق میں اضافہ ملے گا، اگر دل کے سکون کے لیے پیو تو دل سکون سے بھر جائے گا۔ پیاری بہنوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہسپتالوں کے چکر کاٹتے ہیں، دوائیوں کے محتاج بن جاتے ہیں، لیکن ایک بار بھی آب زمزم کو دل سے نہیں پیتے۔ یاد رکھو، جو شخص آب زمزم کو اس یقین سے پیتا ہے کہ اللہ شفا دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا دیتا ہے۔ جو شخص اس نیت سے پی لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل بدل دے تو پھر اللہ اس کا مستقبل بھی بدل دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں چیز کی جسے ربیع الاول کے مہینے میں دوسروں کو صدقے کے طور پر دینا نہایت ضروری ہے، اور وہ ہے زیتون۔ جی ہاں، وہی زیتون جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، والتین والزیتون۔ کیا تم کبھی سوچا ہے کہ اللہ کب کوئی بھی چیز معمولی طور پر ذکر نہیں کرتا؟ جب وہ زیتون کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی اس قدر افادیت اور روحانی برکتوں کا اعلان ہوتا ہے۔ زیتون صرف ایک پھل نہیں بلکہ یہ وہ نعمت ہے جو جسم، دل اور ایمان کو طاقت دیتی ہے، لہٰذا دوسروں میں یہ ضرور بانٹیں، دوسروں کو صدقے کے طور پر ضرور دیں، اس سے آپ کو بھی شفا ملے گی اور دوسروں بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس ربیع الاول
الاول کے مہینے میں ان 5 چیزوں کا صدقہ ضرور دینا۔ انشاءاللہ ان 5 چیزوں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے گا، آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا اور دوسروں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں سے ہر بے سکونی، ہر بے برکتی، ہر بیماری اور ہر نحوست کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمارے زبانوں میں نرمی پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔